السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے تو ایک کے بعد دیگرے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی مل رہی تھی، حوصلہ مل رہا تھا، ہمت آ رہی تھی، کیونکہ طائف میں جو آپ کو زخم ملے تھے بڑے گہرے تھے، آپ نے بہت دنوں تک یاد رکھا اس کو، میدان احد کے دن بھی آپ کو یاد تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جائے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوں کی وادی کے پاس سے آگے بڑھے، اب جب طائف سے نکل کر آ رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اب مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، اب مکہ میں جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کون آپ کو اپنی امان میں رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہر کر کے مکہ کے کچھ سربراہ سرداروں کے نام امان نامہ لکھا کہ مجھے مکہ آنا ہے، میں آپ کی امان میں آنا چاہتا ہوں، امان میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ابتدا میں 2-3 لوگوں کے نام جب گئے، امان نامہ پہنچا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار مطعم ابن عدی، یہ غیر مسلم تھے، مشرک کافر تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، امان نامہ بھیجا کہ میں طائف سے واپس آ رہا ہوں، مکے میں آپ کے امان میں آ کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی نے کیا کیا، کہا کہ آپ آ سکتے ہیں میرے پاس، میں آپ کو اپنی امان میں رکھوں گا۔ یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حوصلہ دے رہا ہے، ایک اور بہت بڑا واقعہ رونما کرایا کہ جو مشرکین، جو کفار مکہ میں آپ کے دشمن تھے، آپ کے جان کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، انہی لوگوں میں سے اللہ نے بعض کو آپ کا معاون بنا دیا، مددگار بنا دیا، اور مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی، اپنے امان میں رکھا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی کا یہ احسان یاد رہا اور ہمیشہ یاد رہا۔ یاد ہے آپ کو جب جنگ بدر ہوئی تھی اور بدر کی لڑائی کے بعد جو مشرکین کے 70 قیدی تھے اور وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم ابن عدی یاد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ۔ آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے تو وہ ان کے اس احسان کے بدلے جو طائف سے واپسی پر انہوں نے مجھ پر کیا تھا، مجھ کو پناہ دی تھی، اس احسان کے بدلے اگر وہ اشارہ کر دیتے ان 70 قیدیوں کی رہائی کے بارے میں تو میں ان 70 قیدیوں کو رہا کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ میرے بھائی غور کریں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ احسان کا بدلہ احسان سے چکایا کرتے تھے۔ مطعم ابن عدی کو آپ نے یاد رکھا، اگر وہ زندہ ہوتے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اگر وہ زندہ ہوتے اشارہ کر دیتے، 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتے، وہ 70 قیدی جو دشمن تھے اسلام کے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے ایسے واقعات اللہ نے رونما کرائے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا تھا۔ یعنی مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی، آپ کو حوصلہ ملا۔ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ ایک داعی کو میدان دعوت میں کبھی کبھار ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس کی ہمت پست ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسے ثابت قدمی عطا کرے گی، اسے حوصلہ عطا کرے گی، اس کی ہمت بڑھائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔